لیتے ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو گنڈا پور صاحب کیوں اتنا تلخ لہجے میں بول رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو صرف ان کے حکومت کی تبدیلی کی بات کی ہے، وہ بھی پارٹی کے اندر سے، اور جو چیلنج وہ کر رہے ہیں کہ آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، ایک طرف پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام، دوسری طرف گنڈاپور ہے. آپ پارٹی ورسز گنڈاپور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ یا کوئی اور متوازی اور مساوات کی صورت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال میں کہاں آسمان کہاں زمین، یہ تو بہت ایک دوسرے کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، اور مقام بھی ایک دوسرے کا الگ ہے. گنڈاپور ایک شخص کا نام ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک پارٹی کا نام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کو گنڈاپور کی زبان سے چیلنج کرنا، یہ میرے خیال میں یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں، کیا حیثیت ہوگی اس کی. تیسری بات یہ ہے کہ چیلنج بالکل آئیے میدان میں، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ چیف منسٹری سے استعفیٰ دیں، آپ اسمبلی ڈیزالو کریں، آپ صوبائی حکومت ختم کر دیں، آپ ایک عام آدمی کی طرح یا آپ کا بھائی ایک عام آدمی کی طرح میدان میں آ جائے. پھر ہم آپ سے لڑوائیں گے مولانا صاحب کے بیٹے کو یا مولانا صاحب کے بھائی کو یا جمعیت علماء اسلام کے ایک عام ورکر کو آپ سے لڑوائیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیف منسٹر بھی رہے، صوبائی حکومت بھی آپ کی رہے، سرکاری وسائل آپ کے ہاتھ میں ہو، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، کرتا دھرتا آپ ہو. لیکن ہمیں چیلنج دیتے ہیں، پہلے آپ چیف منسٹر سے استعفیٰ دیں گنڈاپور، صوبائی حکومت لیکن توڑ دیں، حافظ حمداللہ اسمبلی صاحب، میں یہ ڈیزالو کریں. جاننا چاہتی ہوں کہ آخر گنڈاپور صاحب ہی آپ کے ٹارگٹ پر کیوں ہیں؟ آپ لوگ حکومت کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر سے ہی وہاں آپ لوگ عدم اعتماد کے تھرو بھی حکومت نہیں گرانا چاہتے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کو ہٹا دیا جائے اور پارٹی کے اندر سے ہی نیا وزیر اعلیٰ آئے. کیوں نو، گنڈاپور صاحب ہی ٹارگٹ کیوں؟ ایک میری بات سنیں، میری بات. ایک تو گنڈاپور ہمارے نشانے پر نہیں ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد مولانا صاحب نے جب اعلان کیا کہ 8 فروری کا الیکشن نہیں، آپشن تھا، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے بعد باقاعدہ عمران خان کی طرف سے وفد آیا، اسد کیسر کی قیادت میں، مولانا صاحب کے موقف کو اپریشیٹ کیا، تائید کیا، اور یہ کہا کہ یہ عمران خان کا پیغام ہے جو ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. پھر 26ویں یعنی ترمیم تک، پھر کل تک جب ان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات وقاص شیخ مولانا کے خلاف بیان دے رہا تھا، اس پوری پروسیس میں آپ دیکھیں کہ بار بار علی من گنڈاپور نے مولانا کے خلاف زبان درازی کی ہے، میری پارٹی کے خلاف زبان درازی کی ہے. ہم نے کبھی بھی نہ گنڈاپور کا جواب دیا ہے نہ شیخ وقاص کا جواب دیا ہے اس انداز میں جو انہوں نے بات کیا. ہم نے کب ان کو نشانہ بنایا؟ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کی پارٹی بار بار مولانا صاحب کے پاس آ رہی ہے، مولانا صاحب ان کو ویلکم کہہ رہا ہے سیاسی اقدار کے ساتھ، روایات کے ساتھ، مگر وہاں سے پانی گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی جواب طلبی تو پی ٹی آئی کی قیادت بشمول عمران خان گنڈاپور سے کرے کہ ہم ماحول بنا رہے ہیں، آپ ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جنگ آمد تنگ آمد بجنگ آمد. جب آپ وہ زبان استعمال کریں گے جو آپ نے لاہور میں استعمال کیا زبان، کیا پھر میں خاموش ہوں؟ کیا آپ پتھر مارتے ہیں اور میں آپ کو استقبال میں پھول دے دوں؟ مولانا نے کون سی غلط بات کی؟ مولانا نے تو صرف اتنا کیا کہ میری اکثریت نہیں ہے اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو ہے کہ کوئی اکثریت نہیں ہے، لہٰذا میں اس موڈ میں نہیں ہوں، نہ میری خواہش ہے نہ میری کوئی دلچسپی ہے حکومت تبدیل کرنے میں. ہاں، اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے، پی ٹی آئی کے اندر تبدیلی کی آوازیں ہیں، وہ چاہتی ہے گنڈاپور کو تبدیل کرنا، تو جے اے اس کو ویلکم کرے گی. اس میں کون سی غیر حافظ سیاسی صاحب، بات ہے، یہ کون سی بتائیے کہ جمہوری علیمہ بغیر خان جمہوری صاحبہ بات نے ہے؟ اڈیالہ میں ایک پیغام پہنچایا کہ مولانا کو آفر ہوئی تھی حکومت کی تبدیلی کی، لیکن انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. کیا آپ کو ایسی کوئی آفر ہوئی تھی حکومت کی جانب سے؟ نہیں، اس کا ہم نے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت تبدیل کریں. ہاں، تو کس آفر کے ایسی مجھے کوئی پتہ آفر بھی نہیں کسی ہے کی کہ کیا. جانب سے؟ کیونکہ نون لیگ کا وفد بھی مولانا سے ملا آ کر، پیپلز پارٹی کا وفد بھی آ کر ملا. کیا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اس ملاقات میں؟ ہمارے علم میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر یہ ملاقاتیں کس تناظر میں تھیں؟ دیکھیے، سیاسی جماعتوں کے درمیان کیا ملاقاتوں پر پابندی ہے؟ ہم کوئی ہفتہ 8 دن کی پارٹی تو نہیں ہے. پاکستان کے بننے سے پہلے یہ پارٹی تھی،
عمر میں یہ میری پارٹی جمعیت علماء اسلام عمر میں پاکستان سے بڑی ہے، تو جب پاکستان سے بڑی ہے تو سیاست بھی سمجھتی ہے، جمہوریت بھی سمجھتی ہے، اور جمہوریت کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، اس کی ایک پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے JUI کی ایک تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے۔ تو سیاسی پارٹیاں آتی ہیں، PMLN بھی آئی، PP بھی آئی، سینٹ الیکشن بالکل، کے یہ بات تو پرپس میں فالو مولانا نے ہو بھی رہا ہے۔ کہی ہے کہ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن کوئی دشمنی نہیں ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ۔ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ہم نے دیکھا کہ قربتیں کافی بڑھیں آپ کی اور PTI کے درمیان۔ اگر اس وقت یہ قربتیں بڑھیں اور اس وقت یہ سوال بھی ہو رہا تھا کہ کیا مولانا اس الائنس میں ملنے جا رہے ہیں جو حکومت کے خلاف تحریک کی صورت میں ہوگا، تو تب تو ایسا کوئی جواب سامنے نہیں آیا، لیکن اب ایک بار پھر 5 اگست کی کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، تو کیا مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس احتجاج کا حصہ بن سکتی ہے؟ کوئی امکانات ہیں کہ بات چیت ہو آپ دونوں جماعتوں کے درمیان؟ نہیں، ہماری پارٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نہ حکومتی اتحاد کا حصہ بنیں گے نہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنیں گے۔ اور اس ضمن میں کسی احتجاج میں بھی آپ لوگ شامل نہیں ہوں گے؟ نہیں، ہم خود احتجاج کر رہے ہیں، اگر کوئی شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے احتجاج میں شامل ہو جائے۔ ہم آئے روز جلسے کر رہے ہیں، ابھی پھر کر رہے ہیں ستمبر میں، پھر جلسہ اکتوبر میں بھی ہے، ابھی ریسنٹلی ہم نے جلسہ کیا لیکن حافظ صاحب، بٹگرام میں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو قربتیں بڑھ رہی تھیں اچانک یہ خلیج بیچ میں کیوں آ گئی؟ کیا اس کا ذمہ دار اب بھی گنڈا پور صاحب ہے؟ دیکھیے، ہمارے دروازے کھلے آج بھی ہمارے دروازے کھلے ہر سیاسی پارٹی کے لیے، لیکن جو ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، پارٹیوں کے درمیان تلخیاں چاہتے ہیں، ہم نے تو 11 سالہ تلخیاں ہم بھول گئے نا، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن بار بار وہاں سے جو حرض سرائیاں ہو رہی ہے، تو پھر کیا میں خاموش رہوں؟ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، ہم ترکی بترکی جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ روایات، اقدار کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، کچھ پل کے لیے اگر سوچ لیا جائے کہ گنڈا پور صاحب کو سائٹ پہ کر دیا گیا اور وہ آپ کے خلاف بیان بازی نہیں کرتے، کیا تب بھی کوئی امکانات نہیں ہے کہ آپ کا اور PTI کا کوئی اتحاد ہو سکے؟ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ PTI کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم گنڈاپور کی باتوں میں آتے تو گنڈاپور تو آج بات نہیں کر رہا ہے، گنڈاپور تو 8 فروری سے لے کر آج تک، جس دن الیکشن ہوا ہے آج تک ہمارے اور PTI کے درمیان جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں، ہمیشہ انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے ہیں جس سے یہ مثبت ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم نے کبھی بھی جواب نہیں دیا ہے۔ ہمارے دروازے کھلے ہیں، جو بھی آنا چاہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے دروازے کھلے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جب بھی بات چیت ہوئی تو گنڈا پور صاحب نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ، حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی جانب جائیں گے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ایک ایسے وقت میں جب بھارت اندرونی مشکلات، تقسیم اور بے یقینی کا شکار ہے، پاکستان کی سفارتی اور دفاعی کامیابیوں کے بعد اب مالیاتی ادارے یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی سمت درست اور مثبت ہے، اور اس تمام کے دوران